العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، یہ جو ہے باب الرعات کی تفصیل جو ہے آپ کے سامنے چل رہی ہے. اس سے پہلے والے سبق کے اندر آپ کو بتلایا گیا تھا کہ رائے مکسورہ وہ باریک پڑھی جائے گی، چاہے کسی بھی صورت اور کسی بھی حالت میں واقع ہو. اور دوسرے مصرے کے اندر بتلایا تھا قضا بعد الکسر حیث سکنت، کہ کسرے کے بعد اگر رائے ساکنہ ہو تو وہ بھی اسی طرح سے باریک پڑھی جائے گی. بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں. تو اب جو ہے دوسرا شعر آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. ان لم تکن من قبل حرف استعلاء او کانت الکسرۃ لیست اصلا، یعنی رائے ساکنہ بعد الکسر کو جو باریک پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ترجمہ دیکھیں. ان لم تکن، اگر نہ ہو وہ رائے ساکنہ حرف مستعلیہ سے پہلے، استعلاء والے حرف سے پہلے، او کانت الکسرۃ لیست اصلا، یا نہ ہو ایسا کسرہ جو اصلی نہ ہو. اس شعر کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے رائے ساکنہ ما قبل مکسور کے باریک ہونے کی دو شرطیں بیان کی. مصرع اولا کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ را ساکن ما قبل مکسور کے بعد اسی کلمے میں حرف استعلاء نہ ہو، جیسے شرعتن. شرعتن، شرعتن کی شین پہ جو ہے کسرہ ہے اور را جو ہے ساکن ہے، لہذا را ساکن ما قبل مکسور بن گئی. اب اس کے بعد جو اسی کلمے میں حرف استعلاء نہیں ہے، حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہے، لہذا شرعتن کی را باریک ہو گئی. اور دوسرے مصرے کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ رائے ساکنہ سے پہلے اسی کلمے میں کسرہ اصلی نہ ہو. رائے ساکنہ سے پہلے اسی کلمے میں کسرہ اصلی نہ ہو. اب جو ہے اس کو آپ سمجھیں گے ذرا، یہ تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے. او کانت کا عطف اصل میں ہے لم تکن پر، او کا عطف جو ہے لم تکن پر ہو رہا ہے. تو اس میں دو جو شرطیں ہیں وہ یہ ہے کہ را ساکن بعد الکسر کے بعد حرف مستعلیہ نہ ہو، اس رائے ساکنہ سے پہلے کسر عارضی نہ ہو بلکہ اصلی ہو. اب جو ہے یہاں پر بظاہر ایسا لگ رہا ہے او کانت الکسرۃ، اور ترجمہ آپ کو کیا کرایا گیا ہے کہ یا نہ ہو ایسا کسرہ جو اصلی نہ ہو. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ او کا عطف جو ہے، او یہ حرف عطف ہے اور واو کے معنی میں ہے، اور وکانت میں جو واو ہے، یعنی او جب ہوا تو اس کا او جو ہے واو کے معنی میں ہوا تو اس کا مطلب کہ وکانت ہے. وکانت الکسرۃ لیست اصلا ہو گیا. جیسے قرآن میں ہے ولا تطع منہم آثما او کفورا، تو او جو ہے واو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ. اب جو ہے واو کے معنی میں ہے اور اس کا عطف جو ہے تکن پر ہے. ان لم تکن، جو لم کا مدخول ہونے کی وجہ سے منفی ہے، لہذا مطلب ہوا ما کانت. او کانت
او کو نکال دیجئے آپ، واو کو اس کے معنی میں ہے تو وہ ہٹا دیجئے۔ اب کیا ہوا؟ ما کانت، چونکہ تکن پہ اس کا عطف ہو رہا ہے، اور تکن جو ہے حرف لم کا جو ہے نافیہ کا مدخول ہونے کی وجہ سے منفی بن گیا، لہذا یہ بھی جو ہے منفی ہو گیا، تو مطلب ہو گیا ما کانت الکسرۃ لیست اصلا۔ اب جو ہے یا نہ ہو ایسا کسرہ جو اصلی نہ ہو، یہ کہا گیا۔ تو اب جو ہے آپ کو یہ بتلایا گیا کہ واو کا عطف جو ہے کس پر ہے؟ تکن پر۔ اب جو ہے نفی کی نفی ہو گئی، ما کانت الکسرۃ لیست اصلا، یا نہ ہو ایسا کسرہ جو اصلی نہ ہو، تو نفی کا نفی ہوگی، اور جب نفی کی نفی ہوتی ہے تو وہ اس بات کا فائدہ دیتی۔ تو مطلب کیا ہوا کہ رائے ساکنہ سے پہلے کسرہ اصلیہ ہو تو را باریک ہوگی، ورنہ نہیں۔ بہرحال رائے ساکنہ ماقبل مکسور کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کو مصنف نے دوسرے مصرے کے اندر بیان کیا ہے، بعد الکسر حیث سکنت، رائے ساکنہ کسرے کے بعد ہو، اور آپ کو بتلایا گیا تھا کہ بعد سے بعدیت متصلہ مراد ہے، یعنی اسی کلمے میں وہ کسرہ ہو۔ ان لم تکن من قبل حرف استعلاء، یہاں پر جو ہے قبل سے قبلیت متصلہ مراد ہے کہ اسی کلمے میں حرف استعلاء نہ ہو۔ اگر حرف استعلاء دوسرے کلمے میں ہو، یعنی متصل نہیں بلکہ منفصل ہے، تو را باریک ہوگی، جیسے فاصبر صبرا۔ بہرحال تو دوسری شرط یہ ہے کہ رائے ساکنہ بعد الکسر کے بعد، رائے ساکنہ بعد الکسر کے بعد اسی کلمے میں حرف استعلاء نہ ہو۔ تیسری شرط کیا ہے؟ او کانت الکسرۃ لیست اصلا، کہ وہ کسرہ اصلیہ ہو، کسرہ اصلیہ ہو۔ تو تینوں شرطیں آپ دیکھیے، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس 2 شعر کے اندر کیا کہتے ہیں را کے مکمل قاعدے کو مصنف نے ذکر کر دیا ہے، بڑے ہی اختصار اور جامعیت کے ساتھ۔ تو جس طرح سے آپ نے پہلے پڑھا وَرَقِّقِ الرَّاءَ اِذَا مَا كُسِرَتْ، جب را مکسور ہو تو اسے باریک ہی پڑھنا ہے بہر صورت۔ تو اس کی جو ہے مخالف بات کیا ہوگی کہ جب را مکسور نہ ہو بلکہ مفتوح یا مضموم ہو تو بہر صورت وہ کیا ہوگی؟ پر پڑھی جائے گی۔ اسی طرح سے بتلایا کہ رائے ساکنہ کے بعد اگر رائے ساکنہ جو ہے کسرے کے بعد ہو تو وہ باریک پڑھی جائے گی، کسرے کے بعد ہو تو باریک پڑھی جائے گی۔ اب وہ کسرہ کون سا مراد تھا؟ وہ کسرہ متصلہ مراد تھا، بعد الکسر میں بعدیت متصلہ مراد ہے۔ اب اس کی جو ہے مخالف بات کیا ہوگی کہ را ساکن جو ہے کسرے کے بعد نہ ہو، فتح یا ضمے کے بعد ہو تو وہ پر ہوگی۔ آگے کیا اگر ان لم تکن من قبل حرف استعلاء، حرف استعلاء سے پہلے نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ اگر را ساکنہ کے بعد، رائے ساکنہ بعد الکسر کے بعد اسی کلمے میں حرف استعلاء تو پر پڑھی جائے گی، جیسے قرطاس، مرصاد وغیرہ، تو بھی بات اس سے جو ہے نکل رہی ہے۔ یا جو ہے رائے ساکنہ سے پہلے جو کسرہ ہے وہ کسرہ اصلی نہ ہو بلکہ عارضی ہو، تب بھی را جو ہے پر پڑھی جائے گی، جیسے ارجعی، ارجعی، یہ جو ہے را حمزہ پہ جو کسرہ ہے وہ اصلی نہیں ہے، لہذا را پر پڑھی جائے گی۔ تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں شعر کے اندر را کے پورے قاعدے کو بیان کر دیا۔ اب رہا را کی تیسری حالت کا قاعدہ، را ساکن ساکن ماقبل متحرک، تو وہ جو ہے رائے ساکن ماقبل متحرک کے قاعدے میں آ گئی۔ آگے والخلف فی فرق لکسر یوجد واخف تکریرا اذا تشدد، اور لفظ فرقن میں کسرے کی وجہ سے
خلف پایا جاتا ہے، اور صفت تقریر کو چھپا کر ادا کرو جب کہ وہ یعنی را مشدد ہو۔ دوبارہ دیکھیے، اور لفظ فرقن میں کسرے کی وجہ سے خلف پایا جاتا ہے، اور صفت تقریر کو چھپا کر ادا کرو جب کہ را مشدد ہو۔ اس شعر کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے مصرے کے اندر فرقن کی را کے بارے میں یہ بتلایا ہے کہ فرقن کی را کے تفخیم اور ترقیق کے بارے میں خلف ہے، اور وہ خلف کیوں ہے؟ خلف جو ہے کسرے کے پائے جانے، یعنی قاف کے کسرے کی وجہ سے یہ خلف پایا جاتا ہے۔ اور دوسرے مصرے کے اندر یہ بتلایا کہ جب را مشدد ہو تو اس کی تقریر کو چھپا کر ادا کیا جائے، یعنی دوسرے مصرے میں رائے مشددہ کی تقریر سے متعلق بتلایا ہے۔ اب جو ہے آپ کو بات یہ بتلائی جا چکی ہے کہ لفظ فرقن میں خلف کیوں پایا جاتا ہے۔ اچھا، اور ایک بات یاد رکھیے، خلف جو ہے ایسے اختلاف کو کہا جاتا ہے، اردو زبان میں تو لفظ اختلافی ہوتا ہے، چاہے جو ہے افضل اور غیر افضل کا ہو یا حقیقی اختلاف ہو، اس کو اختلافی کہتے ہیں، لیکن عربی کے اندر خلف جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں افضل اور غیر افضل کا، اولا اور غیر اولا کا، بہتر اور غیر بہتر کا جو اختلاف ہے۔ تو فرقن کی راہ کے اندر جو ہے اختلاف ہے، بعض لوگوں کے یہاں جو ہے فرقن کی راہ کو باریک پڑھنے کو کہا گیا ہے، اور بعض نے اس کو پر پڑھنے کو کہا ہے۔ جن لوگوں نے پر پڑھنے کے لیے کہا ہے ان کے یہاں جو ہے بالکل کھلا ہوا مسئلہ ہے کہ را ساکن کے بعد، را ساکن بعد الکسر کے بعد اگر اسی کلمے میں حرف استعلا آ جائے تو وہ پر پڑھی جاتی ہے، جیسا کہ دوسرے شعر کے پہلے مصرے سے بات یہ ثابت ہو چکی ہے۔ جیسے قرطاس کی راہ، فرقتن کی راہ آپ پر پڑھتے ہیں، اسی طرح فرقن کی راہ بھی پر پڑھی جائے گی، ان کی دلیل بالکل کھلی ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ راہ کو باریک پڑھنا چاہیے، ان کے یہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ قاف پہ کسرہ آنے کی وجہ سے قاف کی تفخیم بقول بعض چوتھے نمبر کی اور بقول بعض پانچویں نمبر کو پہنچ گئی ہے، تو اس میں ضعف آ گیا، لہذا اس کے ضعف کی وجہ سے را کو باریک پڑھنا چاہیے۔ میں نے چوتھے اور پانچویں کی اس لیے کہا کہ بعض لوگوں نے حروف مستعلیہ مکسور کو کہا کہ چوتھے درجے کی اس میں تفخیم ہوتی ہے، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ پانچویں درجے کی تفخیم ہوتی ہے۔ یہ حروف مستعلیہ کے بیان میں آپ کے سامنے جو ہے تفصیل سے بات آ چکی ہے۔ لہذا اچھا، اب جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ترقیق کو اولا کہا ہے ان کے یہاں تفخیم کی اجازت ہے، جن لوگوں نے تفخیم کو اولا کہا ہے ان کے یہاں ترقیق کی اجازت ہے۔ اس لیے کہا جائے گا کہ یہ جو ہے ترقیق اور تفخیم کا جو اختلاف ہے یہ اختلاف حقیقی نہیں ہے، جائز اور ناجائز کا نہیں ہے، بلکہ اولا اور غیر اولا کا ہے۔ اب جو ہے کسی صاحب نے کہا کہ لفظ فرقین میں کس چیز کا اختلاف ہے؟ تفخیم کا نہیں، تفخیم کا نفس تفخیم کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ تفخیم و ترقیق کی افضلیت کا اختلاف ہے کہ تفخیم افضل ہے یا ترقیق افضل ہے۔ یہی وجہ میں نے آپ کو بتلائی کہ جو لوگ تفخیم کی افضلیت کے قائل ہیں ان کے یہاں ترقیق جائز ہے، اور جو لوگ ترقیق کی افضلیت کے قائل ہیں ان کے نزدیک تفخیم بھی جائز ہے۔ تو یہ افضلیت کے اندر اختلاف ہے، نفس تفخیم کے اور نفس ترقیق میں اختلاف نہیں ہے۔ اب جو ہے یہاں پر کہہ رہا ہوں وَأَخْفِ تَكْرِيرًا إِذَا تُشَدَّدُ، اور صفت تقریر کو جب وہ مشدد ہو رہا تو اسے جو ہے صفت تقریر کو کیا کرو؟ چھپا کر کے ادا کرو۔ تو سوال یہ ہے کہ باب الصفات کے اندر تو مصنف نے کہا تھا وَبِتَقْرِيرٍ جُعِلَ، تقریر کے ادا کرنے کا حکم دیا تھا، اور یہاں پر چھپانے کا حکم دے رہے ہیں۔
تو جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں باب الصفات میں مشابہت تکرار یا تقریر مخفی مراد تھی، اس لیے اس کی ادائیگی کا حکم تھا، یعنی تکرار کی مشابہت ہو، حقیقی تکرار وہاں پر نہ ہو، یا یہ کہ تقریر مخفی وہاں پر مراد تھی، اس لیے ادائیگی کا حکم تھا۔ اور یہاں جو ہے تکرار حقیقی کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور اس کو چھپانا تو ضروری ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال رہ جاتا ہے اذا تشددوا پر، کہ لفظ اذا تشددوا سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رائے مشددہ میں تقریر چھپائی جائے، تو کیا رائے ساکنہ اور رائے مخففہ میں تقریر ظاہر کر سکتے ہیں؟ تو ایک تو ان کا جواب یہ دیا جائے، الزامی جواب، کہ کسی چیز کے بیان کرنے سے، کسی چیز میں اس بات کرنے سے دوسرے چیز کی نفی نہیں ہوتی ہے، کہ ہم نے کہہ دیا مشدد ہو تو صفت تقریر کو چھپاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ مخفف ہو تو اس کو ظاہر کرو، یہ مطلب نہیں ہے۔ البتہ معاملہ یہ ہے کہ را کے اندر تو کسی بھی حال میں تقریر ظاہر نہیں کرنا ہے۔ رہی یہاں پر یہ بات کی تشدید والی جو بات کہی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رائے مشددہ میں تقریر کے ظاہر ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر یہ بات بتلا دی گئی ہے، اور رائے ساکنہ میں یہ احتمال کم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے رائے متحرکہ مخففہ تو عموماً جو ہے یہ بلا اہتمام کے صحیح ادا ہو جاتی ہے، اس لیے جو ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ رائے مشددہ کا جو یہاں پر انہوں نے قید، جو رائے مشددہ را کے ساتھ جو مشدد ہونے کی قید لگائی ہے، وہ قید ایسی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ یہ سمجھیں کہ رائے مخففہ میں یا رائے ساکنہ میں کیا کہتے ہیں تقریر کو ظاہر کرنا ہے، بلکہ وہاں پر بھی تقریر کو ظاہر نہیں کرنا ہے۔ اور رہا یہ کہ تشدید کی جو انہوں نے بات کہی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رائے مشددہ جب مشدد ہوتی ہے تو اس میں تقریر کا چونکہ زیادہ احتمال ہوتا ہے، اس وجہ سے جو ہے مصنف نے یہ بات کہہ دی ہے۔ بہرحال یہ را کا پورا بیان آپ کے سامنے آ گیا 3 مصروں کے اندر، بلکہ اگر دیکھا جائے تو 3 شعر کے اندر آیا ہے، بلکہ 2 شعر کے اندر ہی اصل قاعدہ ہے، اور یہ تو ایک جو ہے ضمنی بات تھی، والخلف فی فرق لکسر یوجد واخف تقریرا اذا تشدد۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے باب الراعات قائم جو کیا، اس باب الراعات کے اندر مصنف نے صرف 2 شعر کے اندر را کے مکمل قاعدے کو ذکر کر دیا ہے، جبکہ را کے قاعدے کو بیان کرنے کے لیے 10 صفحہ جو ہے لوگ لگا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ہر جز کو بیان کر دیتے ہیں، اور یہاں چونکہ اختصار مقصود تھا، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار کے پیش نظر صرف ترقیق کے قاعدے کو ذکر کر دیا، تفہیم والے قاعدے کو اس کی مفہوم مخالف پر یا مفہوم التزامی کے طور پر سمجھنے کے لیے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ اس میں جو ہے آپ کا بھی امتحان ہے، آپ کی ذہانت کا، کہ ہم نے جو ہے را کی تقریر ترقیق کے قاعدے کو ہم نے ذکر کیا، اب تفخیم کا قاعدہ آپ جو ہے از خود نکال پاتے ہیں یا نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ مصنف پہ یہ الزام دینا کہ مصنف نے را کے سارے قاعدوں کو ذکر نہیں کیا، یہ بالکل جو ہے ان پہ الزام بے بنیاد ہے، کیونکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے رائے مرققہ کو جو ہے کیا کہتے ہیں مفہوم مطابقی کے طور پر ذکر کر دیا ہے، اور رائے مفخمہ کو جو ہے مفہوم مخالف اور دلالت التزامی کے طور پر ذکر کر دیا ہے۔ اس لیے مصنف کے پر یہ الزام لگانا کہ مصنف نے جو ہے سارے قواعد کو ذکر نہیں کیا، یہ بالکل بے بنیاد اور غلط ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتلا دیا کہ اذا ما کسرت کے اندر جو ہے رائے متحرکہ کہ تینوں حالتوں کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے ان 3 مصروں کے اندر جو را ساکنہ بعد الکسر ذکر کیا گیا ہے، اس کے اندر جو ہے مصنف نے را ساکن ماقبل متحرک اور را ساکن ساکن ماقبل متحرک کے قاعدے کو ذکر کر دیا ہے۔ بہرحال تھوڑا سا اس میں آپ ذہن لگائیں اور توجہ دیں تو بات جو ہے بالکل
واضح طور سے سمجھ میں آ جاتی ہے. فقط والسلام. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.